بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام جو ہے نا بندوں کو عطا فرمایا، اور اگر اللہ کی زبان ہی ہم بولنا نہ سیکھیں جس نے ہمیں پیدا کیا تو یہ بڑی کمبختی کی نشانی ہے ہمارے لیے۔ تو اپنے جیسے بچہ اپنے والدین کی زبان نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود سیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح، آپ کے والدین اگر اردو بولتے تھے آپ بھی اردو بول رہے ہیں، پکی بات ہے۔ پنجابی بولتے تھے آپ بھی پنجابی بول رہے ہیں، سندھی بولتے تھے آپ بھی سندھی بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کون ہے بھائی؟ آپ کے والدین ہیں، گھر والے ہیں۔ گھر میں جو بھی، اگر والدین نہیں بھی ہیں، جو بھی ہے جس گھر میں آپ پرورش پاتے اس کی زبان آپ نے سیکھ لی۔ تو اللہ کی زبان ہم نے کیوں نہیں سیکھی؟ ہم اس سے دور رہے، ہم اس زبان والوں کے قریب نہیں رہے، یعنی کہ ہم اللہ والوں کے قریب نہیں رہے۔ دوسرے صاف الفاظوں کے اندر نا، کہ جب ہم قرآن والوں کے قریب ہی نہیں رہے نہ ہم خود قرآن والے رہے۔ یہ دو ہی ذریعے تھے ہماری نجات کے اور بچت کے، وہ دونوں سے ہی ہم گئے۔ نہ ہم خود قرآن والے بنے، نہ ہم قرآن والوں کے ساتھ رہے۔ اگر رہتے تو ہمیں تو بہت کچھ آ جانا چاہیے، تب تک تو ہم سب سیکھ چکے ہوتے، بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے۔ سب کچھ تو نہیں سیکھ سکتے لیکن پھر بھی بہت کچھ۔ تو قرآن تو کم از کم جو ہے نا، اس کا علم تو ہمیں مل جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ہماری بہرحال کمی ہے جس کو پورا کرنے کا اصل مقصد ہے، اور ادھر روز جو ہم تھوڑی تھوڑی یہ بات کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ تاکہ بھئی ہم جو ہے نا اب یہاں سے جانے کے بعد اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں کہ بس جی میں تو پنجرے میں بند تھا، وہ جی بس 10 دن میں پھنس گیا تھا اور 10 دن میری زندگی کا تجربہ ہو گیا ہے، یاد رہے گا مجھے، تو اب تو میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ تو میں جی چونکہ قید میں تھا، تو قید میں تو پرندہ بھی وہی کھاتا ہے جو اس کو دے دیا جاتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا جو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے تو وہ بھی کھایا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے کھلا دیا، الحمدللہ اللہ۔ تو وہی ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے رمضان مہمان ہے، آیا اور چلا گیا، حالانکہ رمضان کیا کہتے ہیں کہ بھائی مہمان میں نہیں ہوں، آپ ہیں، آپ چلے جائیں گے میں آتا رہوں گا ہر سال۔ الٹا ہے صاحب، انسان کچھ کہتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ واقعی میں جو نا انسان نے لیکن اپنے مطلب کی چیزیں بنائی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ہم نے آگے تھے تختی نمبر ماشاءاللہ 10-11 تک آ گئی تھی۔ یہ جو ہے نا صفحہ نمبر اس میں 18 ہے میرے پاس جو ہے نا۔ اس میں اب آپ دیکھیں تو بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو قرآن میں نا ایک دفعہ استعمال ہوئے ہیں، ان کو پیچھے والوں کو بھی دے دیں قاعدے، بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، یہ لے لیں، ان کو بھی دے دیں، اس میں ہے گا جس میں یہ دیکھیں گے نا آپ، زجرتن تذکرتن، پہلے صفحے میں آ رہا ہے زجرتن تذکرتن، وہی والا صفحہ ہے، ہاں یہی ہے، ہاں یہی ہے، اور یہ تختی نمبر ہے 11 کا آخر ہے۔ ہاں اس میں ایک لفظ آپ دیکھیں گے نا تو دیکھیں نساءن، چوتھی لائن میں، زجرتن والے صفحے میں، زجرتن والے صفحے میں چوتھی لائن میں، ہاں نساءن، یہ رہا لفظ نساءن، مل گیا بھائی؟ ٹھیک ہے نا، نساءن۔ اب یہ دیکھیں قرآن میں ہے، اور یہاں پر نا نساءن دیکھیں نا، صفحہ نمبر 18 پہ آئیں، ہاں یہ رہا نا، یہ رہا نساء سامنے لکھا۔ اب یہ جو زبر کی تنوین پر جب وقف ہوگا نا، آپ کو مل گیا؟ ہاں نا ہے، دکھائیں، میں کھول دیتا ہوں، یہ دے دیں، یہ چوتھی لائن میں ہے نساء۔
یہ رہا، یہ نا، یہ دیکھیں یہ آخری لائن میں یہ رہا نساءن، ٹھیک ہے، ان کو دکھا دیں، ان کو بھی دے دیں، لال میاں کو، آخری لائن میں نساءن، یہ رہا، یہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نساءن ہے نا، اس کو ہم پڑھتے نون زیر نی سین الف مد زبر سا حمزہ دو زبر ان، نساءن۔ ادھر بات قابل غور یہ ہے کہ جب دو زبر کی تنوین آتی ہے اور اس کے اوپر وقف ہوتا ہے نا، تو ایک زبر پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، زبر کی تنوین پر جب وقف ہوگا تو وہاں الف پڑھا جائے گا، یعنی کہ گویا ایک زبر، بشرطے کہ وہ گول تا نہ ہو۔ یہ دیکھ لیں آپ، ادھر گول تا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حمزہ ہے۔ تو گول تا اگر آ جائے گی تو نساء ہو جاتا، ویسے ایسا لفظ ہے نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے یہاں پر نساءن کے اندر، جب وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے نساء، یعنی کہ حمزہ ایک زبر پڑا اور الف بنا دیا اس کو۔ اسی کے نیچے اگلا لفظ ہے مجریہا، ہاں ہو سکتا ہے آگے ہو، اگلے صفحے پہ ہوگا نا حضرت، آپ کی اگلی لائن اگلے صفحے پر ہے۔ مجریہا پہلی لائن میں ہی ہوگا۔ اب مجریہا میں امالہ ہے، یہ پورے قرآن میں ایک لفظ مجہول اللہ نے رکھا ہے تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ بھائی ان نون کیا ہے اور نون کیا ہے، یعنی کہ معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے۔ اگر آپ کو اچھائی پتہ چلے گی تو برائی سمجھ آئے گی، اگر کہیں برائی ہو تو اچھائی پتہ ہی نہیں چلے گی۔ تو اچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں کفار کو کیوں اتنا زیادہ پتہ چلے؟ کیونکہ وہ برے تھے سارے، کہنے لگے ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جو سچا بھی ہو سکتا ہے اور امانت دار بھی، امین صادق الامین ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ عجوبے کی بھی بات تھی۔ تو اسی لیے وہ زیادہ آسانی سے بھی سمجھ گیا، کیونکہ انہوں نے اچھائی کبھی دیکھی نہیں تھی، نہ ان کے تھی۔ تو اب جو سارے اچھے الفاظ ہیں ان میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے نعوذ باللہ برا لفظ رکھا، لیکن اللہ نے یہ اس لیے رکھا کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن مجہول نہیں ہے۔ مجہول وہ ہوتا ہے کہ جو پتہ نہیں ہو، غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہو، گویا جو چھپا ہوا ہو کوئی، اور اتنا عام نہیں ہو، سب کو سمجھ نہ آئے آسانی سے۔ تو اصل میں یہ لفظ جو تھا نا وہ مجریہا نہیں تھا، امالہ کی را ایسے پڑھی جا رہی ہے یہاں پر جیسے قطرے کی را، ہم اردو میں کہتے ہیں نا قطرے، قطرے ٹپک رہے، قطرے گر رہے، بارش کے قطرے گر رہے، رے جو ہم کہہ رہے ہیں نا قطرے رے، تو یہ مجریہا بولا جائے گا۔ حالانکہ اپنے ہی عربی کے قواعد اور اصولوں کے مطابق اس کو مجریہا نہیں بولنا چاہیے تھا، بلکہ کیا بولنا چاہیے تھا، مجریہا، ری بولنا چاہیے تھا، رے تو مجہول ہو گیا نا۔ تو یہ سمجھایا کہ بعض لوگ واقعی قرآن کو ایسی مجہول ہی پڑھ لے ہوتے ہیں، کس انداز میں وہ پڑھنے والا خود اپنے انداز میں پڑھتا ہے اور سمجھ آ رہا ہوتا ہے، تو مجہول نہ کرے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا، تو یہ مجہول ہو رہے، سارا الفاظ کیا بن رہے، مجہول بن رہے۔ معروف ہے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ صاف ہے، اس میں مجہول نہیں ہے، جھول نہیں ہے۔ تو یہ مجریہا اللہ نے قرآن میں خود رکھا، اس طرح کا لفظ جس میں امالہ ہوگی۔ امالہ کہتے ہیں کہ مائل کرنا، قطرے، ٹھیک ہے، مجرے، تو مجری، ری سے رے کی طرف ہو گیا، اور اصل میں یہ ری سے بھی رے نہیں ہوا بلکہ مجراہا صحیح لفظ ہے یہ پورا، اس سے مجریہا اس کو بنایا گیا۔ اور کیسے بنائے، وہ عربی کا قاعدہ قانون اس پر لگائے، سر نحو کے حساب سے وہ پھر یہ بنائے۔ تو مجراہا زبر الف تھا، زبر تھا، اور اس سے جو ہے نا اس کو کھڑی زیر دے کر مائل کر کے دوسری طرف، مجراہا سے مجرے، مجریہا، اس کو پڑھا بھی یوں ہی جائے گا، مجری۔ امالہ اسی لیے لکھا ہے کہ وہ امالہ اس میں کیا گیا، مائل کیا گیا۔
مج را سے مج رے کر دیا، مج را سے مج رے کر دیا، مج را سے مج رے لے لو نا بعد میں. اچھا یہ بات سمجھ گئے نا. اب اگلی تختی جو ہے نا اس کے بعد والی تختی نمبر 12 تشدید. تشدید کیا ہے آپ جانتے، مشدد 3 دندانوں والی جو تشدید بنی ہوئی ہے. اب یہی تشدید 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ پچھلے حرف سے مل کر اور ایک دفعہ خود سے یا آگے مل کر. اگر آگے مل رہی تو آگے بھی اور ورنہ خود سے. جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با. یہ تو اس لیے نا کہ اس میں کلکلہ ہوتا ہے. قوف تو با جیم دال یہ 5 حروف ہیں جن میں کلکلہ ہوتا ہے، آواز کو حرکت دیتے ہیں، جنبش دیتے ہیں، ہلاتے ہیں. اب جیسے ہو رہا ہے، ورنہ یوں بھی ہو سکتا ہے اب آواز بند. تو یہ قواعد تجوید کے خلاف بولا تو ہم نے صحیح، لیکن تجوید کے مطابق نہیں بولا. جیسے عربی زبان تو بول رہے ہیں لیکن انگریز کے انداز سے نہیں بول رہے. بچے کو تو وہ انداز بھی سکھا رہے ہیں جی، وہ سینس بھی سیکھ رہے ہیں انگریز کیسے بولتا ہے. وہ سکھانا غلط ہے، انگریزی سکھانا کوئی غلط نہیں ہے. تو قرآن کو اس طرح پڑھنا تجوید کے خلاف یہ ہے ہی غلط، یہ خود غلط ہے. اس کو نہیں کہہ سکتے یہ صحیح ہے، لیکن نہ پڑھنے والے سے تو اللہ بہتر ہے بہرحال جو پڑھے ہی نہ، یہ ڈر کر کے بھئی جی غلطی نہ ہو جائے. یہ ہمارے ہاں یونیورسٹی میں بہت ایسے ماشاءاللہ طلبہ پائے جاتے ہیں، ایک پتھر اٹھاؤ نیچے سے 10 نکلتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم سے غلطی ہو جائے گی سر ہم نہیں پڑھ لیں، اس لیے نہیں پڑھتے ہو. اور انگریزی، چائنیز، جیپنیز، فرینچ، جو بھی زبان ہو، ہاں جی بالکل، کیونکہ جی باہر جانا ہے، سیکھیں گے جی 1.5 لاکھ روپیہ فیس بھی دیں گے مہینے کی اور سیکھیں گے. چاہے زبان کو مار مار کے سکھائیں گے ان کا بس نہیں چلے، ہینٹر مار مار کے زبان کو اور ڈنڈے، اور کرتے ہیں واقعی پین سے اور اس سے موڑ موڑ کے. ٹیچر بھلے زبان زخم آلود ہو جائے لیکن نکالنا ہے، اور اسی انداز سے نکالنا ہے جیسے فرینچ آدمی بولتا ہے. تو قرآن کو اس وجہ سے وہ نہیں وہ کرتے، نہ آیت لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو جائے گی عذاب آ جائے گا ہمارے اوپر. اور ویسے ماشاءاللہ بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں گناہ والے، اللہ معاف فرمائے، لیکن ایک لفظ آیت کا لکھتے ہوئے وہ اس لیے اپنے آپ کو بچاتا ہے، انسان سیف کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے. تو ہم ان کو کہتے تھے بھائی آپ طالب علم ہیں، آپ کی پکڑ نہیں ہے، آپ غلط بھی لکھ دیں گے قرآن کی آیت تو آپ کو گناہ تھوڑی ملے گا، آپ تو سیکھ رہے. اگر ایسے ہی بول کے جان چھڑائے تو غلط ہے نا یہ بات. تو بہرحال یہ اب تشدید ہے، اور جس حرف پر ہے وہ حرف کیا ہے؟ مشدد. جس حرف پر تشدید بنی ہوئی ہے وہ حرف کیا ہے؟ مشدد. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، یوں پڑھا جائے گا. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا. اگلی تختی پہ آ گئے، یہ چل رہی ہے یہ اتا اتا اتا. سمجھ گئے اس کو؟ تو یہ آسان چیز ہے الحمدللہ. چلیں اب آ جائیں قرآن پہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ ہو گئی، یہاں سے ہماری 12 صورتیں بھی ہو گئیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، کہاں تک ہم آ گئے تھے؟ سورۃ الہمزہ، سورۃ العصر، یہ دونوں یہاں تک ہم آ گئے تھے سورۃ العصر تک. اور امید ہے کہ بہت بہتر ہو گئی ہوں گی یہ صورتیں. اگر کوئی غلطیاں ہیں اس کو اور مزید صحیح کریں. اب سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اچھا ادھر جو ہے نا یہ زر را پہ زبان رک رہی ہے،
زرتم نہیں بولا جائے گا، زرو نہیں، زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. اچھا یہ ماں ہے نا، اس کو کھینچنا نہیں ہے، غنہ کرنا ہے بس. دیکھیں ثم کلا، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم، ثم لترونها. اب نہ کھینچنے کے چکر میں ہم غنہ بھی نہ چھوڑیں، غنہ تو ہوگا. ثم لترونها. غن پہ دیکھیں غنہ ہو رہا ہے، جبکہ آگے میں نے آپ کو بتایا تھا حرف ہلکی آئے غنہ نہیں ہونا چاہیے. ادھر ہا آ رہا ہے لیکن غنہ ادھر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ غن پہلے نون پر ہو رہا ہے غنہ، یہاں پہ نون مشدد ہے، دوسرے نون پہ نہیں ہو رہا، دوسرے نون پر نہیں ہو رہا، نا پہ تھوڑی ہو رہا ہے. غن پہلے نون پر ہو رہا ہے کیونکہ مشدد ہے یار. یہ ابھی آپ نے سیکھا مشدد حرف. لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ. یہ ماں کھینچنا نہیں ہے، ثم کا یہ جو ماں ہر جگہ آ رہا ہے یہ نہیں کھینچے گا. ثم پھر اگر کوئی یوں کہے کہ جی پھر، اردو میں بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ غلط ہوگا. بولے گا یار یہ آپ کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ صحیح لفظ تو استعمال کر رہے ہیں لیکن طریقہ غلط ہے. آپ کیسے کہہ رہے جی پھر، کوئی اپنے طریقے سے اردو میں بھی ایسا کرے تو غلط ہے. تو یہ عربی میں تو ہے ہی بالکل. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اب یہ زین جو ہے نا اس پر غنہ نہیں ہے، یہ جو زین ہے نا یہ لے لیں بھلے، میں تو ایسے بھی کر لوں گا. تو یومئذ کا جو زین ہے اس پر غنہ نہیں ہے کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے جی خورشید بھائی؟ کون سا مد آ رہا ہے؟ بڑا والا چھوٹا والا؟ بڑا کھانا ہے چھوٹا کھانا ہے؟ یومئذ، زین کے بعد کیا حرف ہے؟ زال دو زیر. زین کے بعد کیا ہے؟ عین ہے نا، عین آ رہا ہے نا. تو عین کیا ہے؟ حروف ہلکی 6 میں سے ایک ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا جو حلق سے 6 نکلتے ہیں آپ کو بتائیں. تعلیم بالغہ میں بھی ہم نے کی ہے، یہ مشق کی ہے ساری تجوید کی. تو یہ ہو سکتا ہے قبر میں فرشتہ یہی پوچھ لے بھائی چل حروف ہلکی بتا 6 کون سے، تیری جان چھوڑ دیتا ہوں. ابھی آپ بولیں گے یار کون سے تھے، تو ہی بتا دے پہلے پھر میں بتا دیتا ہوں. تو حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یہ 6 ہیں. تو یہ جب عین آ گیا آگے اب غنہ نہیں ہوگا. یومئذ عن النعیم، عن ادھر غنہ ہو رہا ہے جبکہ آگے عین آ رہا ہے لیکن پہلے نون پر ہو رہا ہے دوسرے نون پہ نہیں ہو رہا. یہ ہے نعیم الگ لفظ ہوتا ہے پورا، عن پہ ہو رہا ہے. ہاں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. چلیں بھائی آپ دیکھ کر کون پڑھنا چاہ رہی ہے بغیر دیکھے جیسے
چلے بھائی سنے بھائی آپ غور سے سن. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر مقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. سوفا بولیں گے اس کو واضح, سوفا. ہاں اور صحیح کریں گے انشاءاللہ. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. ہاں یومئذ عن النعیم. چلیں اور کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین بس الیقین. ماں کو نہیں کھینچنا, ماں کو نہیں کھینچنا. ثم لترونها ثم لترونها ثم لترى ثم لفر. ادھر تو رک جائے. اچھا ثم لترى ثم لفر قلنا عین الیقین ثم لتسألن ادھر بھی وہی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. رن پہ بننا نہیں ہوگا. یومئذ عن النعیم. چلے بھائی اور زال پہ بننا نہیں ہوگا. چلے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. چلے بھائی اب اور کون؟ دیکھیے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن جماعت میں ماشاءاللہ بولے اگر دیکھیں یاد کریے میں نے عن النعیم. ہاں جی چلیں پڑھے. ہاں سنائے بھائی. اور کیا ہے؟ بیرسٹر نہیں ہے وہ چودھری. عین نہیں حمزہ. ثم لتسألن. ہاں یہ لتسألن یہ حمزہ بنا ہوا ہے, حمزہ عین نہیں ہے یہ. لتسألن الن. بھائی سنیں غور سے سنیں بھائی, مستیاں کرنے میں لگ جاتا ماسٹر صاحب کا سنیں آپ غور سے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہاں پھر بھی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. بہت
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين آخری آیت بھی ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہاں کلا سوف لترونها عین الیقین. ہاں عن النعیم. جانے بھائی آپ پڑھو گا. بسم اللہ الرحمن اس الرحیم. کے بعد معین بھائی پڑھیں گے. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم کھینچنا نہیں ہے، ماں کو نہیں کھینچنا. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. چلے معین بھائی. الآن زرتم ہاں یہ تم اس کو نہیں پڑھ دو. لترونل واو نون پیش ونل. لترونها عین الیقین. عین الیقین. عن النعیم. یہ لتسألن لتس تا پہ پیش ہے. چلے بھائی بھائی یہ ٹھیک کرنا ہے سب نے. آپ نہیں انشاءاللہ کریں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ٹھیک ہے بھائی. یہ والی صورت اپنی جوڑیوں میں ہی صحیح کر لیں تھوڑی دیر. جوڑی میں ہو جائے ذرا یہ صورت کی غلطیاں ٹھیک کر لیں آپ. ابے بھائی کیا نہیں آپ جی میری دیکھو دیکھو یار دیکھو. آپ ان کو چاہنے کیا جب جوڑی بنا دیا اپنی اپنی جوڑی میں جڑ جائے بھائی. تھوڑا سا جوڑی میں جڑ کے صحیح کر. آپ جائیں ان کے ساتھ جائیں, ان کو ٹھیک کرائیں. کہاں پر آئیں گے آپ؟ ادھر جائیں گے, ادھر ان کے ساتھ یہ تو خود ماسٹر جائیں. 10 منٹ میں کر لیں پھر آگے چلے بھائی. چلو چلیں آپ ان کے ساتھ. آپ کے ساتھ ہے کوئی؟ کون تھا؟ جائے آپ پھر ان کے ساتھ. آپ کے ساتھ ہو جائے, ان کے ساتھ ہو جائے. ان کو ذرا ٹھیک کرائیں اگر کوئی ہے گڑبڑ تو. بسم اللہ قرآن اٹھا لیں اگر چاہیے تو, مسجد سے باہر نہ نکلیے گا. الہاکم التکاثر
حتى زرتم المقابر مقابر 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 كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. ثم لا تسألن بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين تعلمون پڑھا جائے گا ہاں یہاں پہ وقت لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر. تو اس کو جو ہے نا صحیح کرنا ہے، بس اس کی یہ مشق ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اس کے لیے آپ حضرات خود کوشش کریں انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ابھی 2-3 چیزیں وہ مشق کر لیتے ہیں. نماز اپنے کیا بول رہے ہیں آپ لوگ تاکہ آسانی ہو جائے سب وہ بھی کس کس کو سمجھائیں گے ایک دفعہ سارے ہو جائیں گے سب کو چلا ہو جاتا اور باقی یہ غلطیاں کوئی جاننے بوجھنے والا بھی غلطی کر رہا ہے میں بھی غلطی کر رہا ہوں. اچھا اب اگر غلطی ہے دل میں احساس ہے تبھی تو دوبارہ سوچ رہے کہ بھائی یہ صحیح ہو جائے. اچھا بھائی نماز کا تو ہم نے الحمدللہ نہیں وہ والا نہیں کر رہے ہم، وہ اوپر نیچے والا نہیں کر رہے. اب ہم ابھی ہم جو ہے نا یہ نرمی والا معاملہ یہ جو ہے نا جیسے مثال کے طور پہ بھائی جو آگے صف بنی ہوئی ہے نا، بندے کھڑے ہوئے ہیں صف میں. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے نا، وہ چلا گیا آگے سے نا، تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے جگہ مثال کے طور پہ میرے آگے جو خالی ہوئی تو اسی پیچھے والے کو ہی آگے جانا چاہیے. بہتر طریقہ یہ، ورنہ وہ نہیں جا رہا تو آس پاس والے کو جانا چاہیے. یہ اس کا طریقہ ہے. جانے کا طریقہ کیا ہے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم کھڑے ہوئے نماز چل رہی ہے تو یہ ایسے رکھ کے نا یوں رک جائے، پھر اگلا پیر یہاں رکھ لے اور رک جائے ہلکا سا، پھر یوں آ جائے. یہ طریقہ ہے صف میں جانے کا. ایک بات ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ پیر نہ اٹھائے، پیر اٹھائے نہیں. دیکھیں یہ اس طریقے سے جائے جیسے میں نے رگڑتا ہوا گیا، رگڑتا ہوا. اگر وہ زیادہ ضعیف ہے، کوئی اتنا ٹانگ کو وہ نہیں کر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا جائے یوں، پھر تھوڑا سا یوں گیا، 2-3 اسٹیپس میں چلا جائے.
آہستہ آہستہ پھر یوں پہنچ جائے, پیر کو اٹھائے, پیر کو اٹھائے. اور یہ جانا چاہیے, ہمارے یہاں لوگ سن کھڑے رہتے ہیں اور آگے جگہ خالی رہتی ہے, نماز ختم ہو جاتی ہے, جاتے ہی نہیں آگے. یہ غلط, ہاں غلط ہے, جاتے نہیں ہیں. وہ چلا گیا بس, وضو اس کا ٹوٹ گیا, ختم ہو گئی بات. اب آپ کو آگے جو ہے نا صف کو پر کرنا ہے نماز کے اندر ہی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں یوں جائیں گے نا یہ طریقہ تو نماز ٹوٹ گئی آپ کی. یہ ایسے ہی لوگ ہمارے جاتے ہیں اور نماز توڑ دیتے ہیں, وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پڑھ لیتا ہے چلا بھی جاتا ہے. ہاں نماز نہیں ٹوٹے گی. وضو کر لے, وضو کرے پھر شامل ہو جائے. ہاں وہ تو جس کا ٹوٹا تھا وہ چلا گیا, اپنا وضو کرے گا, شامل ہو جائے گا. جو جگہ پور کر رہا ہے, مگر سمجھے کہ تو ہی جائے گا نا. وہ تو کھڑا ہوا بہت سے دیکھے اکثر کہ کھڑے ہیں, اس کو اب کیا کہے, زبان سے بولے کہ یار میرا وضو ٹوٹ گیا. ہاں وہ چلا جاتا ہے نا وضو ٹوٹنے والا. تو وضو جس کا ٹوٹے گا آگے صف میں کھڑا ہوتا نا, آ جاؤ بھائی ادھر کھڑے ہو جاؤ ذرا, ایک آدھ ساتھی ان کے ساتھ اور کھڑے ہو جائیں. اشرف بھائی آپ کھڑے ہو جائیں, آگے صف میں کھڑے ہو جائیں, پیر صف پہ لگائیں نا, آگے ہو جائیں تھوڑا آگے. ہاں یوں بھائی, یہ کھڑے ہوئے ہیں نا. اب یہ فیضان بھائی کا وضو ٹوٹ گیا تو یہ چلے گئے اپنا, یہ چلے گئے, جگہ اب ہو گئی خالی. تو اب یہ میں ادھر آ رہا ہوں, دیکھیں یہ ایسے میں کر کے آیا. بوڑھا آدمی ہوں تو میں ذرا زیادہ چل کے آیا ہوں, اگر جوان تھا تو 2-3 اسٹیپ میں ہی آ جاتا. بس یہ اس طرح سے آ جائے آگے, شرمائے نہیں اور جگہ کو خالی نہ چھوڑے. ہاں پیچھے والا آگے آ جائے, پیچھے والا بھی ویسے ہی جائے گا. اور اس طرح ہی اگر دیکھیں یہ یوں کھڑے ہوئے تھے, ہم آخری صف میں کھڑے ہوئے, یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے صف میں نا, ٹھیک ہے مثال کے طور پہ, اور یہ آپ بھی آ جائیں ادھر ذرا سا, پھر صحیح سمجھ آئے گا. یہ کھڑے ہوئے, یہ ہم آخری صف میں ہی کھڑے ہوئے, ان کا وضو ٹوٹ گیا, یہ چلے گئے, آپ چلے جائیں. پیچھے سے جائیں گے, ویسے تو آگے سے نہیں جائیں گے, کیا یار, جائیں گے پیچھے کو, کیا پیچھے پیچھے سے چلے جائیں آپ بس. ہاں ان کا وضو ٹوٹ گیا, اب پیچھے کوئی ہے ہی نہیں صف, تو اب یہ دیکھیں یوں, یہ یوں کر کے آگے جڑے گا. یہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں تھا نا, ان کا وضو ٹوٹ گیا, اگر زیادہ بوڑھا ہے بھائی آہستہ آہستہ آ سکتا ہے, تو یوں آیا رک گیا, پھر تھوڑا یوں آیا رک گیا, پھر یہ پیر یوں لا کے اب یہ جڑ گیا بس خود ہی. یہ کرنا ضروری ہے, صف کو جوڑنا. ادھر سے کوئی آ ہی نہیں رہا نا. مثال کے طور پر پہلی صف والے کا وضو ٹوٹتا ہے, ہاں 3 صفیں پیچھے اور مزید ہے. ہاں یہ والے بھی بات میں ابھی بتا رہا تھا. وہ کیسے کرے؟ ہاں اس کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے وضو ٹوٹتا ہے نا, مڑ کے دیکھ لے, اگر اس کو یہاں سے پیچھے تک صفیں کم ہے تو سیدھا چیرتا ہوا نکلے, اور اگر اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو 50-60 صفیں, تو پھر یوں ادھر سے نکل جائے سب کے آگے سے. اچھا آگے سے نکل جاتے. ہاں اس کو کوئی روکے نہیں, اس کو اجازت گناہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کی مجبوری کی حالت ہو گئی. کھڑا رہنا, وضو ٹوٹ گیا جی کھڑے میں, یہ نہیں جی مجھے برا لگے گا اور لوگ کیا وہ کریں گے, تو یہ غلط ہے, یہ غلط. اچھا چلے, یہ وہ تو یوں نکل گیا. اب پچھلے والوں کو یا برابر والوں کو چاہیے پھر وہ ساتھ ساتھ جوڑتے جائیں. طریقے کے ساتھ اپنی جگہ کو فل کریں. کیونکہ پیچھے والے اگر آگے بڑھیں گے نا تو یہ زیادہ آسان طریقہ ہے, بجو جس کے کہ سائڈوں والے جڑیں. سائڈوں والے پہلے جڑیں گے, پھر آخر میں اس کے جو ہے نا صف کی جگہ بنے گی, پھر نیچے سے آگے آنا لوگ شروع ہوں گے. ہاں پھر پیچھے سے آگے آنا شروع ہوں گے, اگر سائڈ پہ بھی آپ جگہ بناتے جائیں گے تو یہ بھی غلط ہے. لیکن اصل چیز سیکھنے والی یہ ہے کہ آپ نے آگے جانا کیسے ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ پیر کو گھسیٹ کے ہی آپ نے لے کر جانا ہے. دیکھیں اٹھا کے نہیں لے کر جانا, یہ پہنچ گئے آپ, یہ آ گئے بس صف کے اندر. یہ اس کا طریقہ. اگر بوڑھا آدمی ہے 2-3 اسٹیپ میں بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن یوں جانا جو ہے نا, یہ نماز ٹوٹ گئی آپ کی, یہ آپ عمل کثیر سے جا رہے ہیں. پھر تو اس کی مشق کر لیں. یہ ہے کہ ہم ہمارے پاؤں صف سے جڑے رہیں تو جڑے اچھا. رہیں. اگر یہ اٹھا دیا تو تعلق ختم ہوگا. اسی لیے اچھا ایک اور بات پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. بہت سے حضرات سجدے میں دونوں پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں. ہاں اس سے بھی نماز نہیں ہوتی, کیونکہ سجدے میں اکثر و بیشتر میں نے لوگوں کو دیکھا
کرسی پہ بھی بیٹھے ہوئے جیسے یوں پیر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ بھی غلط ہے. ہاں نیچے پیر نیچے جما کے رکھنا ضروری ہے. نہیں وہ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، دونوں پاؤں جوڑ لیے اس نے، مگر سجدے میں جانے کے جیسی وہ سجدے میں جا رہا پیچھے دونوں پیر اٹھا لیے نا، یا پھر اٹھتے ٹائم بھی ایک دفعہ وہ اٹھا لیتا. سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ کی مقدار اگر اس کے پیر نیچے زمین سے نہیں جڑے رہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ ہے مسئلہ، یہ چیز ہے. پیر نہیں اٹھنی چاہیے. یہ شرعی مسئلہ ہے. اوپر کر کے دے دیتا ہے، اوپر کر کے دیتا ہے، ایسا ہے نا، ایسا کر کے یہ تو دونوں کو. ہاں اگر یوں بھی ہے جڑا ہوا زمین سے تو ہو جائے گا، پھر مسئلہ نہیں ہے. اٹھتا تو رہتا ہے، یہ نہیں اٹھانا نہیں چاہیے. اب دیکھو میں کر کے دکھا دیتا ہوں. کر کے دکھا رہے یہ دیکھو یہ بہت سے یوں اٹھاتے ہیں، یوں. ایسا کیا ہے؟ یہ غلط ہے نا. اتنا زیادہ بھی زمین سے اٹھانا صحیح نہیں ہے. یہ دیکھا ہے تبلیغی جماعت میں سیکھا، سن لینا. اللہ اکبر. اگر قوم کو آپ ہلانا چاہ رہے ہیں تو یوں تعلق ختم نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بالکل ہاں، زمین سے جڑا ہے سب سے، اور زمین سب سے جڑا رہے، جڑا رہے ہیں. رگڑ لے پاؤں کو مگر اٹھائے تو رگڑ لے پاؤں کو دونوں جو اٹھائے. الٹا کر کے دیتے ہیں، بالکل کر کے دیتے ہیں. الٹا کر لیتے ہیں جیسے یوں کہہ رہے ہیں. یہ الٹا اصل تو صحیح نہیں ہے، اصل جو سنت کے خلاف ہے، طریقہ لیکن نماز ہو جائے گی. ہاں یہ ہے دونوں پاؤں انگلیوں کو بھی سجدے کی حالت میں کعبے کی طرف لے کے جائے. 5 انگلی ایک ساتھ ہو جائے تو بیسٹ ہے. دونوں مطلب ان پاؤں کی انگلیوں کو بھی کعبے کی طرف ہی رکھیں. 5 انگلی بہت سے یہ ہے کہ کوئی یوں موڑ لیتا ہے، کوئی یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی تکلیف یا اپنی اس کی وجہ سے، مگر طریقہ ہی ہے. ایک پاؤں کو